بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اقبال ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل MYM اسٹوڈیو دیکھ رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، الیکشن کا ماحول ہے، جلد سے چل رہے ہیں۔ اب اس میں آج کے دن میں عمران خان اور PTI کے لیے خوشخبریوں کا دن تھا۔ آج سپریم کورٹ میں جاری مقدمات میں کافی حد تک ریلیف ملا ہے۔ ویسے تو PTI کو ہمیشہ ہی سپریم کورٹ سے یا مختلف عدالتوں سے ریلیف ملتا ہی رہتا ہے، لیکن یہ ایک اسپیشل ریلیف ان لوگوں کو ملا ہے جو کہ شاید اس سے پہلے کسی کو نہیں ملا۔ ویسے بھی ان کو جتنے بھی ریلیف مل رہے ہیں یہ اس سے پہلے شاید کسی کو بھی نہ ملے تھے، کہ عدالت نے یہ کہہ دیا کہ جن حضرات کو صرف اس لیے اجازت نہیں دی گئی کہ وہ مفرور ہیں تو اس بنا پر الیکشن سے نہیں روکا جا سکتا۔ اور یہ درخواست تھی ملک عمر اسلم اعوان کی، جو خوشاب سے تحریک انصاف کے امیدوار تھے اور ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مفرور ہونے کی بنا پر ریجیکٹ کر دیے گئے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمر اسلم کو NA87 سے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ اور آج ہی دوسرا کیس جو ہے وہ شوکت بصرہ اور صنم جاوید کے بارے میں تھا کہ ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ بھی مسترد ہوئے تھے۔ اس پر بھی عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ ان دونوں حضرات کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے۔ اور سب سے بڑی اور جو اس سلسلے میں PTI کو کامیابی ملی ہے وہ یہ ہے کہ PTI کے صدر چودھری پرویز الہی، ان کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہوئے تھے، تو ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ بھی دوبارہ سے اب ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اور اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ حکم دے دیا ہے کہ وہ پرویز الہی صاحب کا نام جو ہے وہ بیلٹ پیپر میں شامل کر دیں اور ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ بھی اس میں پرنٹ کر دیں۔ تو اب یہ دوبارہ سے ایک خرچہ ہوگا اور سمجھ سے بالاتر ہے کہ اگر ایسے ہی دوبارہ سے ان لوگوں نے اجازتیں دینی ہوتی ہیں تو پہلے مسترد کیوں کرتے ہیں، کہ لاکھوں کی تعداد میں جب بیلٹ پیپر کی پرنٹنگ ہو چکی ہوتی ہے اور اخراجات ہو چکے ہوتے ہیں تو دوبارہ سے عدالت حکم ارشاد فرماتی ہے کہ اب اس میں نام فلاں بندے کا شامل کیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے جتنی بھی پرنٹنگ ہوئی ہوگی اس سب کو ضائع کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے اب جو ہے PTI کو ریلیف مل رہے ہیں اور اب دیکھیں آگے کہاں تک ریلیف ملتا ہے۔ ویسے پریکٹیکلی نشان کے اعتبار سے تو PTI جو ہے وہ الیکشن میں نہیں ہے، لیکن آزاد حیثیت میں ان کو اب یہ ریلیف جو ہے وہ مل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کیونکہ PTI جو ہے وہ بطور جماعت الیکشن میں ایک سمبل کے تحت الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی ہے، اب اسی میں یہ ہے کہ پاکستان میں ان کی ویب سائٹ کو جو انصاف.pk کے نام سے ہے اس کو بین کر دیا گیا ہے اور وہ اب جو ہے موجود نہیں ہے، اس کو ایکسیس نہیں کیا جا سکتا۔ اور PTI اس پر انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کے نام جو ہیں وہ ڈالے ہوئے تھے، لیکن اب اس ویب سائٹ کو ایکسیس نہیں کیا جا سکتا اور وہاں پر نہیں جایا جا سکتا۔ حالانکہ VPNs وغیرہ لگا کے اور دیگر چیزیں جو بھی ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے ایکسیس کیا جا سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹ اس ویب سائٹ پر اب نہیں جایا جا سکتا۔ PTI کے امیدواران جو ہیں وہ تو کوئی خاص جلسے نہیں کر رہے اور کوئی کیمپین نہیں کر رہے، ان کے جلسے آج کل ٹک ٹاک پہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ بھی مکافات عمل ہے کہ جو لوگوں کو دفعے لگاتے تھے اور کیمپین کرنے سے روکتے تھے اور طرح طرح کی ظلم اور جبر اپنی حکومت میں روا رکھتے تھے، اب وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ میدان میں اپنے جلسے کر سکیں یا الیکشن کیمپینز کر سکیں۔ وہ آج کل ٹک ٹاک کے لیڈر ہیں اور ٹک ٹاک پہ ان کے جلسے ہو رہے ہیں اور وہ بھی اس میں بھی طرح طرح کے مسائل کا ان کو سامنا ہے، جبکہ دیگر پارٹیز جس میں سیر فہرست جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان جس کی کیمپین بہت زبردست جا رہی ہے، اب یہ سب گلہ تو کرتے ہیں لیکن اصل گلہ تحریک لبیک پاکستان کو ہونا چاہیے کہ ان کا جو کوریج ہے نہ تو مین سٹریم میڈیا پہ ہے، نہ فیس بک پر وہ لوگ ویڈیو ڈال سکتے ہیں، نہ دیگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم جو ہیں وہاں پر اس کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا۔ تو
تو یہ جو اقتدار کے مزے لینے کے باوجود اور کرپشن کی بے انتہا داستانیں رقم کرنے کے باوجود اس کی سزا بھی کما حقو نہیں ملی ان لوگوں کو، اور یہ روتے پھر رہے ہیں ادھر کے ادھر اور ادھر سے ادھر. ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ظلم جو اس وقت انہوں نے شروع کیا ہے ابھی تک تحریک کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے، اور ان کی نہ تو کوریج ہے اور نہ وہ جو ہے وہ ان کو فیس بک پہ نہ کہیں پہ بھی دیکھا نہیں جا سکتا سوائے یوٹیوب پہ، اور یوٹیوب پہ بھی ریسٹرکشنز ہیں، یہاں بھی مسائل ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی انتہائی دمدار اور تگڑی قسم کی جو کمپین ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کر رہی ہے، اور اسی طرح سے دیگر پارٹیز بھی کر رہی ہیں. بلاول بھٹو جو ہیں وہ پنجاب میں جلسے کر رہے ہیں، اور ان کی بہن آصفہ بھٹو جو ہے وہ بھی جلسے کر رہی ہیں اور خطابات کر رہی ہیں. آئی پی پی نے جو ہے وہ بھی اپنے الیکشن کیمپین میں ہے، اور مختلف جگہ پہ ان کی ایڈجسٹمنٹس بھی ہو رہی ہیں، اور دیگر جو کچھ لوگ ان کے حق میں بیٹھ رہے ہیں وہ بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جو ہے میاں نواز شریف وہ بھی جلسے کر رہے ہیں. آج ان کا سب سے بڑا جلسہ تھا بورے والا میں. انہوں نے خطاب کیا کہ یہ مہنگائی کی ایک لہر جو ہے وہ نااہل لوگوں کی حکومت میں آنے کی وجہ سے آئی ہے، اور ترقی کا وہ سفر جو 2017 میں یہاں سے ٹوٹا تھا ہم دوبارہ حکومت میں آ کر کے وہیں سے جوڑنے کی کوشش کریں گے. یہ تو خیر ان کے دعوے ہیں اور مختلف دعوے یہ اس وقت کر رہے ہیں، لیکن ان سب دعووں کو حقیقت میں ڈالنا اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا یہ لوگ الیکشن کیمپینز میں بات کرتے ہیں. کل مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنا انتخابی منشور پیش کرے گی. اب اس منشور میں وہ کیا کہتے ہیں یا کیا نئے وعدے اور کیا نئے جو ہے وہ دعوے کرتے ہیں یہ کل ہی دیکھا جائے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.